نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، مفتی فضل ہمدرد اس کا ایک تازہ بیان آیا جس پہ اس نے لکھا کہ سنی مسلک بمقابلہ شیعہ حق پر کون۔ اب اس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں دو تقسیمیں ہو گئیں۔ ایک تقسیم تو وہ ہے جو غدیر کو مانتی ہے، اور ایک تقسیم وہ ہے جو سقیفہ کے ساتھ ہے۔ اور آگے جا کے کہتا ہے یا تو آپ غدیر کے ساتھ ہیں یا تو آپ سقیفہ کے ساتھ ہیں، یا تو غدیر کی بیعت ہے، غدیر کی ولایت کا اعلان ہے، یا پھر سقیفہ کے اندر خلافت کا اعلان ہے۔ اب یہ ہمارے سنی نوجوان کے اوپر ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے، کیا وہ غدیر کے ساتھ ہے یا وہ سقیفہ کو مانتا ہے۔ یہ غدیر اور سقیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا کلپ سن لیں، میں انشاءاللہ اس پر آگے جا کے وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ کئی ایسے میرے سنی نوجوان ہوں گے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ سقیفہ کا لفظ سنا ہوگا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے غدیر کا لفظ سنا ہوگا۔ بہرحال میں دونوں چیزوں کی وضاحت کر کے اب جو مفتی فضل ہمدرد نے نوجوانوں کے سامنے بات رکھنے کی جو کوشش کی ہے کہ آپ سوچیں کہ غدیر کے ساتھ ہیں کہ سقیفہ کے ساتھ ہیں، پھر میں انشاءاللہ تعالی وضاحت کروں گا کہ ہم کن کے ساتھ ہیں۔ پہلے مفتی فضل ہمدرد کا کلپ سن لیں، پھر میں انشاءاللہ غدیر کی بھی وضاحت کروں گا، سقیفہ کی بھی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، غدیر کے ساتھ، سقیفہ کے ساتھ، یا جو یہ بات کر رہا ہے ان باتوں میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، آیا ایک کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، یا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مفتی فضل ہمدرد کا کلپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں دو تقسیمیں ہو گئی۔ ایک تقسیم تو وہ ہے کہ جو غدیر کو ماننے والی ہے، اور ایک تقسیم وہ ہے کہ جو سقیفہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہ ہمارے نوجوان کے سامنے ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، اور یہ بات میں وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن اتنے واضح لفظوں میں میں نے کبھی اس کو بیان نہیں کیا۔ آگے اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ وہ میں بات کروں گا جو جناب والا پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بڑی بنیادی اور پکی بات ہے۔ بہرحال اس کی بات سن لیں۔ رسول کے جانے کے بعد اس امت میں دو تقسیمیں ہوئی ہیں، یا تو آپ غدیر کے ساتھ ہیں یا سقیفہ کے ساتھ ہیں۔ پہلے میں اس پر گفتگو تو کی، لیکن اتنے پکے اور واضح لفظوں میں نے بیان نہیں کیا، لیکن آج میں واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ غدیری اور سقیفائی کا چکر کیا ہے۔ یا تو غدیر کی بیعت ہے، غدیر کی ولایت کا اعلان ہے، یا سقیفہ کے اندر خلافت کا آغاز ہے۔ اب یہ ہمارے سنی نوجوان کے اوپر ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے، کیا وہ غدیر کے ساتھ ہے یا سقیفہ کو مانتا ہے۔ جی معزز سامعین، آپ نے سن لیا کہ مفتی فضل ہمدرد کہتا ہے کہ دو تقسیمیں ہوئی ربیہ کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد۔ ایک غدیری تقسیم ہو گئی جو حضرت مولا کائنات شریع ازداں کے ساتھ تھے، اور دوسری سقیفائی تقسیم ہو گئی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ غدیری اور سقیفی یہ چکر کیا ہے؟ سب سے پہلے بات سن لیں، میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ جب آخری حج ہوا اور نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آخری حج پڑھا، حج پڑھنے کے بعد جب اب مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے غدیر خم۔ غدیر خم کے موقع پر نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو عرب کے تھے، شام کے تھے، عراق کے تھے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے، ان سبھی کو بٹھا لیا اور وہاں ایک بلیغ خطبہ دیا، جس کے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں، حدیث امرین بھی کہتے ہیں، حدیث ولایت بھی کہتے ہیں، یعنی وہاں مولا کائنات شریع ازداں کی ولایت کا بھی اعلان ہوا۔ تو تمام حدیثوں کو ملاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے وہ پوری احادیث رکھ دیتا ہوں کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ بات بھی آقا کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے اندر بیان فرمائی کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں کو تھامے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب جو ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری اپنی اہل بیت، اپنی عطرت۔ فرمائے ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں کبھی بھی چیزیں یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا میں تمہاری جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ یہ بار بار آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری جانوں کا جو ہے وہ مولا نہیں ہوں؟ کیا تمہاری جانوں کا میں اولا متصرف نہیں ہوں؟
مولا نہیں ہوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے یہ 3 بار پوچھا. پھر جب قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے 3 بار کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. اس پر آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادا، اور اس کو دشمن رکھ جو حضرت علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرہ، اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، واخذل من خذلہ، اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. تو یہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ کہا تھا. تو چونکہ لفظ غدیر ہے، غدیر کی نسبت سے اس حدیث کو ماننے والا، دل و جان سے تسلیم کرنے والا غدیری کہلاتا ہے. اب یہاں جو ہے فضل ہمدرد یہ کہنا چاہتا ہے، اور تمام تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہاں خلافت کا اعلان ہوا تھا، یعنی مولا بمانا خلیفہ ہے. میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کی بحث کروں گا. اور سقیفہ کیا ہے کہ جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ سقیفہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ غدیر کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی غدیر میں تو حضرت مولا کا عنایت شرعی ازنا کی ولایت کا اعلان ہوا. سقیفہ کیا ہے؟ سقیفہ یہ ہے کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب انتقال پر ملال ہوا، اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خواہ وہ مہاجر تھے یا انصار تھے، ایک اچانک غم و دکھ کا شکار ہوئے. اس وقت سقیفہ بنی ساعدہ یہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، وہاں کچھ انصار جمع ہوئے. انصار وہ جن کی محبت جو ہے وہ واجب ہے، اور انصار وہ جو بالاتفاق شیعہ و سنی تمام نے مانا ہے کہ وہ مولا کائنات شرعی ازنا کے دیوانے تھے. انصار جمع ہوئے اور انصار نے اس وقت کہا کہ ایک امیر ہمارا ہونا چاہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو ہم نے پناہ دی، جگہ دی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مختلف جنگوں میں لڑتے رہے، لہذا خلافت کا حق ہمارا ہے. تو یہ معاملہ جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، یہ پیغام پہنچا، تو آپ جلدی سے سقیفہ آئے، اور آپ نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا بلیغ خطبہ دیا. ارشاد فرمایا کہ سنو کہ امر خلافت جو ہے وہ قریش کا حق ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی، اور وہ بھی حدیث کہ 12 جو خلافہ ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے. تو چونکہ خلافت یہ قریش کا حق ہے، لہذا قریشیوں میں سے خلیفہ ہونا چاہیے. ہاں تم انصار جو ہو وہ یہ قریش کے تم وزیر بنو گے، تم ان کو جو ہے وہ مشورے دو گے اور ان کی وزارت میں کام کرو گے، تو ان کی خلافت میں بطور وزارت کام کرو گے. تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چونکہ حضرت ابوبکر ہم میں وہ ہستی ہیں کہ جو نبی پاک جانے دو علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو آخری دم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی عطا فرمایا. آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، مروا ابا بکر فلیصلی للناس، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. تو اب کون ہے جو تقدم علی ابی بکر کرنا چاہتا ہے؟ تو اس وقت انصار نے کہا لا واللہ نہیں، ہم کبھی تقدم نہیں کریں گے. اس وقت پھر حضرت عمر فاروق نے بیعت کی، ابو عبیدہ بن الجراح نے بیعت کی، مہاجرین نے، انصار نے، کلہم جو ہے انہوں نے بیعت کی. تو چونکہ یہ بیعت کا سلسلہ سقیفہ میں ہوا تھا، اس لیے جو سقیفہ کو مانتا ہے وہ سقیفہ ہی کہلاتا ہے، اور غدیر میں چونکہ ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور جو غدیر کو مانتا ہے وہ غدیری کہلاتا ہے. اب یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے نقشے بیان کر دیے. اب فضل ہمدرد یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں سنی نوجوان سے پوچھتا ہوں وہ غدیر کے ساتھ ہے کہ سقیفہ کے ساتھ ہے. یہ آپشن دیا. پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں، میں اس کی آگے جا کے وضاحت کروں گا. یہ آپشن دینا کہ یہ دو ہستیاں، ان دونوں میں سے چن لیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیے، گھر کے اندر والدہ بھی ہو اور والد بھی ہو اور بیٹے بھی ہوں، اور باہر سے کوئی آ کے کہے یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، میں بیٹو میں تمہیں آپشن دیتا ہوں کہ تم باپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، ماں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو. مجھے بتائیں اس وقت جو یہ تقسیم کرے گا وہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ بالاتفاق وہ دشمن ہے جو یہ بات کرے گا، کہ وہ پھوڑنا چاہتا ہے. اس لیے کہ بیوی میاں کی اور میاں بیوی کا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے دل و جان اور لباس ہیں، اور بچوں کے لیے وہ رحمت ہیں، بچوں کے لیے وہ شفقت ہیں. وہ تو یتیم کرنا چاہتا ہے جو باہر سے آ کے کہتا ہے نہیں جی میں اب آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، آپ کس کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتائیے، کیا جناب والا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا ابراہیمی نہیں کہلاتا؟ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا کیا محمدی نہیں کہلاتا؟ اب اگر کوئی باہر سے آ کے کہے کہ میں یہ سنی نوجوانوں کو یا مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں یا محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، بتائیے بھائی. اب جس نے یہ کہا یا اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ، ایک کی بھی نفی وہ کروا رہا ہے، تو بندہ کفر کروا رہا ہے. یہ تو کفر کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کسی ایک کا انکار ہو جائے اور بندے کافر ہو جائیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ وہی مشکات المصابیح کتاب القدر کے اندر ہے. میں اس لیے سنی کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا
مد مقابل جو ہے مفتی فضل ہمدرد اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ یہ کتاب القدر کے اندر مشکات المصابیح میں درج ہے اور مختلف کتب کے اندر بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ نہ آپ شجر ممنوعہ کے پاس جاتے اور نہ یہ آپ دنیا میں آتے اور نہ ہی یہ کفر و اسلام کی جنگیں چھڑتی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے مجھے یہ بتا میں شجر ممنوعہ کے پاس پہلے گیا یا میرے حق میں پہلے ہی سے لکھا جا چکا تھا کہ آدم شجر ممنوعہ کے پاس جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تقدیر میں پہلے لکھا جا چکا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر تقدیر کا معاملہ ہے، میرا تو معاملہ نہ ہوا. جناب الفاظ دیگر تقدیر سے جا کے پوچھ کیوں لکھا ہے ایسا. اب مجھے بتائیں ان دو معاملات کو جو دو پیغمبروں کے درمیان ہوئے، اگر مفتی فضل ہمدرد یہ آ کے جناب والا کہنا شروع کر دے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ حضرت آدم کے ساتھ ہیں یا حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو مجھے بتائیں اس طرح کا جو مفتی فضل ہمدرد فیصلہ کرائے یہ فیصلہ مبنی بر اسلام ہوگا یا مبنی بر کفر ہوگا؟ ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. لا نفرق بین احد من رسولہ. اسی طرح ہم غدیری بھی ہیں، ہم سقیفائی بھی ہیں، غدیری بھی ہیں سقیفائی بھی ہیں. جنہوں نے غدیر کو مانا اس وقت حضرت مولا کائنات شرع یزداں رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا اقرار کیا وہ سب غدیری ہو گئے، اور جنہوں نے سقیفہ میں خلافت کا جو ہے وہ اقرار کیا وہ سارے سقیفائی ہو گئے. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غدیری کون کون ہوا اور سقیفائی کون کون ہوا. یہ میرے پاس ہے جناب والا علی ارشاد شیخ مفید کی، ورنہ یہ جناب والا ترمذی کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، مشکات المصابیح کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا، امام طبرانی نے لکھا، کثیر احادیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اگر میں وہ سارے حوالے پڑھوں تو اس کے لیے وقت درکار ہے، اور ہمارے سننے والوں کے پاس پھر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو سن سکے. میں صرف چیدہ دو حوالے. ہم غدیری بھی ہیں، ہم مقام غدیر میں جو مولا کائنات شرع یزداں کے حوالے سے تاجدار کائنات جانے جانا نے ان کے مولا ہونے کا اعلان کیا، ہم مولا کو مانتے ہیں. جو مولا کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، جو مولا کائنات کی مولائیت کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، جن کے مولا ہونے کا انکار پہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ امت کو پھوڑنا چاہتا ہے، تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے مولا ہونے کا اعلان تاجدار کائنات جانے جانا نے فرمایا. اور وہ سارے الفاظ کیا ہیں جو غدیر خم میں نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ سن لیں. میں شیخ مفید کی پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد وہ بریک سا سوچا جو مفتی فضل ہمدرد نے چھوڑنے کی کوشش کی میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا. یہ الارشاد ہے فی اخبار امیر المومنین صفحہ 165. نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 3 بار فرمایا الستو اولی بکم منکم بانفسکم اللہم بلا، صحابہ نے کہا اے اللہ کیوں نہیں؟ تو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا فمن کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والے من والہ وآد من آدہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اے اللہ تو اس کا دوست بن جو علی کو دوست جانے، تو اس کا دشمن بن جو علی کا دشمن ہو جائے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. یہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. اب غدیری کون کون ہے، کس نے اعلان کیا؟ اسی صفحے کے اندر 166 صفحے میں شیخ مفید نے لکھا وَكَانَ فِي مَنْ أَطْلُبُ فِي تَحْنِيَتِهِ بِالْمَقَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ وَأَظْهَرَ لَهُ الْمُسَرَّةِ بِهِ وَقَالَ فِي مَقَالَ بَخٍ بَخٍ لَكَ يَا عَلِيُّ أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. کہ اس وقت مسرت کے ساتھ، خوشی اور شادمانی کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت مولا کائنات شرع یزداں سے کہا بخن بخن لکا یا علی، علی مبارک ہو اے علی، مبارک ہو کہ تم میرے، کہ آپ میرے اور کل مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم. تو حضرت مولا علی کا مولا ہونے کا اقرار کرنا غدیر قوم پہ یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ہوئی. سب سے پہلے امت میں جس نے مولا ہونے کا اقرار کیا تو حضرت فاروق اعظم غدیری ہوئے. حضرت فاروق اعظم غدیری ہوئے. اب وہ معنی کیا ہے؟ من کنت مولا، مولا کا معنی کیا میں آگے جا کے اس کی وضاحت کروں گا. اب حضرت فاروق اعظم کیا؟ غدیری. اور الحمدللہ ہم غدیری ہیں. اہل سنت تمام کے تمام غدیر خم کی اس حدیث کو مانتے ہیں. وہ ناسبی اور خارجی ہے جو اس حدیث کو نہ مانے. پھر اب میں حضرت مولا کائنات شرع یزداں کا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے سقیفہ کی اس خلافت کو باقی رکھا، اور پھر آپ نے بھی آ کر بیعت فرمائی حضرت جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. یہ میرے پاس المستدرک الصحیحین ہے اور صفحہ ہے 169 اور روایت نمبر ہے 4457.
اور 170 صفحے میں میں جلدی جلدی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انصار کے خطبہ کھڑے ہوئے. ان میں سے ایک یہ کہہ رہا تھا مہاجرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی تم میں سے کسی کو کسی کام پر مقرر فرماتے تھے تو اس کے ساتھ ایک آدمی ہمارا بھی شامل کرتے تھے. اس لیے ہم سمجھتے کہ اس معاملہ خلافت میں بھی ایک آدمی ہمارا ہو اور ایک تمہارا ہو. انصار کے تمام خطبہ اس موقف کو دہراتے رہے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مہاجرین میں سے تھے اور امام بھی مہاجرین میں سے ہوگا اور ہم سب اس کے مددگار اور معاونین ہوں گے جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے معاونین ہوا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا گروہ انصار اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے خطبہ کو قائم رکھے. پھر فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کچھ کرتے تو ہم تم سے صلح نہ کرتے. پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھام کر کہا یہ تمہارا ساتھی ہے تم اس کی بیعت کر لو. تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے تو تمام لوگوں پر نظر دوڑائی. آپ کو ان میں سے حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مردہ شیر یزدہ نظر نہ آئے. آپ نے ان کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو کچھ انصاری حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مردہ شیر یزدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو آپ کے پاس لے آئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد کیا تم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کا ارادہ کیا ہے؟ ایک سوال پوچھا استفسار کیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. یعنی سقیفہ کی اس بائیت کو مولا علی نے باقی رکھا تو مولا علی کیا ہوئے سقیفائی. حضرت فاروق اعظم نے غدیر خم میں ان کے مولا ہونے کو مانا تو وہ کیا ہوئے غدیری. صحابہ غدیری ہیں اہل بیت سقیفائی ہیں اور ہم الحمدللہ غدیری بھی ہیں سقیفائی بھی ہیں. پھر انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی. حضرت مولا کائنات شیر یزدہ نے عربی کے الفاظ ہیں صفحہ 169 کے اندر فلما قعد ابو بکر علی المنبر نظر فی وجوہ القوم فلم یرى علیا. جب ممبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو انہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا ہجوم میں نظر نہ آئے. فسأل عنہ ان کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کدھر ہیں. فقال ناس من الانصار اتوا به. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ گئے اور مولا کائنات شیر یزدہ کو لے کر آئے کہ آپ آئیں. فقال ابو بکر ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتنہ. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد اردت ان تشک اصل مسلمین کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ دیں. فقال لا تسریب یا خلیفۃ رسول اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا لا تسریب یا خلیفۃ ایسا ہرگز نہیں ہے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ میں نے یہ قطعاً یہ ارادہ نہیں کیا مجھے کوئی اعتراض نہیں. لا تسریبہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. فبایعہ انہوں نے مولا کائنات شیر یزدہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے اور یہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی روایت بیان کی. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لائے. امام طیالسی نے مسند میں بیان کیا. امام طبرانی نے موجم الکبیر کے اندر بیان کیا. مختلف کتب ہائے حدیث کے اندر یہ روایت درج ہوئی. تو مولا کائنات شیر یزدہ نے کن کی بیعت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی. تو جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو مانے وہ سقیفائی ہوتا ہے بقول آپ کے. تو مولا علی سقیفائی ہوئے اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مولا مانے وہ غدیری ہوتا ہے. تو شیخ مفید کے مطابق تو حضرت فاروق اعظم غدیری ہوئے اور ہم الحمدللہ غدیری بھی ہیں سقیفائی بھی ہیں. اب یہ معنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں جی یہ خلافت تو صحابہ نے اور لوگوں نے قائم کی تھی. غدیر خم میں جو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مولا کہا تھا تو مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے تو ان کی خلافت کا اعلان تو وہاں ہو گیا تھا. اچھا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کا اگر یہ معنی کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام کس کے خلیفہ تھے یہ بتائیے بھائی. اور آگے جو ہے اللہم والے من والا اس کا تو معنی یہی ہے کہ اس کو تو دوست بنا مولا جو حضرت علی کو دوست بنا لے. اگر اس کا معنی مولا کا معنی خلیفہ ہے تو کیا اس کا یہ ترجمہ کرنا پڑے گا اللہم والے من والا ہو اے اللہ تو اس کو بھی خلیفہ بنا دے جو علی کو خلیفہ بنائے. تو پھر سارے خلیفہ بن گئے پھر تو تم بھی خلیفہ بن گئے ہم بھی خلیفہ بن گئے. جبکہ والے کے مقابلے میں ولایت کے مقابلے میں آگے عداوت کا صیغہ بھی ہے. اللہم آدے من آدا والے من والا آدے من آدا. تو والے سے ولایت یہ ولایت سے صیغہ ہے ولی بنا عداوت سے صیغہ ہے عاد بنا عادن بنا
تو دونوں جو سیغے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ولایت بمقابلہ عداوت ہے، اور عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ولایت آئی تو ولایت کا معنی دوستی ہے۔ اے اللہ تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ من کنت مولا کا جو مولا کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں جانی ہوں اس کا علی جانی ہے، جس کا میں سجن ہوں اس کا علی سجن ہے۔ اس کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ اور اگر تم پھر بھی بضد ہو تو میں صرف حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام میں دکھاتا ہوں سقیفائی کون کون ہے، کنہوں نے سقیفہ کی اس خلافت کو برقرار باقی رکھا اور مانا۔ یہ کشف الغمہ ہے فی معرفت الائمہ، اس کا صفحہ ہے 162 جلد 2، کہ جب حضرت امام حسن المجتبی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہوئی، اس صلح نامے کے اندر جو لکھا گیا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی ابن ابی طالب معاویہ ابن ابی سفیان، کہ یہ صلح ہے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان، اس پر صلح ہو رہی ہے۔ کیا صالحہ، یعنی انہوں نے صلح کی، الا ان یسلم علیہ ولایت امیر المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کی تمام امر خلافت جو ہے وہ ولایت جو ہے وہ سپرد کر دیں حضرت امیر معاویہ کو، الا ان یعمل فیہم بکتاب اللہ وسنت رسول اللہ وسیرۃ الخلفاء الراشدین، اس بات پر کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق خلافت کو چلائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلائیں گے، اور خلفائے راشدین کی سیرت پہ چلائیں گے۔ اور خلفائے راشدین کون ہیں؟ وہ سقیفائی سسٹم، یعنی اس کے مطابق چلائیں گے۔ یہاں تو مولا امام حسن نے نہیں کہا کہ غدیری سسٹم پہ چلائیں گے، یہاں تو کہا سقیفائی سسٹم پہ چلائیں گے۔ تو سقیفہ کو امام حسن نے مانا تو امام حسن کیا ہوئے؟ سقیفائی۔ سقیفہ کو حضرت مولا علی نے مانا تو مولا علی بھی ہوئے سقیفائی۔ صحابہ کلہم، صحابہ نے غدیر قوم میں ان کی ولایت کا اقرار کیا تو وہ سب کے سب ہوئے غدیری۔ تو الحمدللہ ہم غدیری بھی ہیں، سقیفائی بھی ہیں، تمام اہل بیت سقیفائی ہوئے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عباس چچا نے، عباس بن عبد المطلب نے، فضل بن عباس نے، مولا علی شیر خدا نے، امام حسن المجتبی نے، امام حسین سید الشہداء نے، کلہم صاحب اہل بیت نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، پھر حضرت عمر فاروق کے، پھر عثمان غنی کی، اس سسٹم کو باقی رکھا۔ تو یہ ٹوٹل ہوئے سقیفائی۔ اور کلہم صحابہ جو غدیر کے مقام پہ موجود تھے انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا مانا، اقرار کیا، جن میں پہلی ہستی حضرت فاروق اعظم کی تھی۔ تو گویا ٹوٹل صحابہ جو ہے وہ غدیری ہو گئے۔ تو ہم الحمدللہ صحابہ کا بھی دامن تھامے ہوئے، اہل بیت کا بھی تھامے ہوئے۔ ہم نے اہل بیت کی وجہ سے صحابہ کی خلافت کو مانا، خلفائے راشدین کی، اور صحابہ اکرام کا عمل دیکھتے ہوئے حضرت مولا کائنات شریعہ کو مولا مانا، تاجدار کائنات جانے دو علیہ وسلم کی زبانی سن کر۔ تو ہم غدیری بھی ہوئے، سقیفائی بھی ہوئے۔ اب جو تم پیمانہ لے کر اٹھے ہو، بتاؤ جو میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تم سقیفی ہو یا غدیری ہو؟ یہ جو تقسیم اور ونڈ لے کر اٹھے ہو، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کو کہ تم جبریل کے ساتھ ہو کہ میکائیل کے ساتھ ہو، کیونکہ یہودیوں نے یہی کہا تھا، ہم تو میکائیل کو مانتے ہیں، جبریل کو نہیں مانتے، کیونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا سجن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جو جواب دیا سورۃ البقرہ میں، کیا ارشاد فرمایا؟ جو جبریل کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اس لیے تمام کو ماننا یہ ایمان ہے، کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ منافقت اور ضلالت اور گمراہی ہے، جس کی طرف تم میری ملت کے نوجوانوں کو بلانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے میرے قوم کے جوانوں کو محفوظ فرمائے۔